قربانی کے دن آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا اتنی اس کو جستجو یا یہ سیکھنا کہ قربانی مجھ پہ واجب ہے یا نہیں، پھر اگلا مرحلہ کہ قربانی کی خریداری کرنے کے لیے بھی اس نے جانا ہے، تو جانور کے اعتبار سے بھی کہ کون سا قربانی کے قابل ہے اور کون سا نہیں ہے، اس علم سیکھنے کے والے صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ واقعی ایک تعداد ہے کہ جس کو یہ علم نہیں ہے کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ جی جی، بلکہ اگر میں کہوں کہ راؤنڈ اباؤٹ تقریباً 63,000 روپیہ جس کے پاس ہے یا حاجت سے زائد چیزیں جن کی مالیت 63,000 بنتی ہے، صحیح، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، تو کئی ناظرین حیران ہوں گے کہ یار اتنی تھوڑی رقم کے اوپر قربانی واجب ہے، کیونکہ 52.5 تولے چاندی کا یہی معیار ہے اس وقت۔ تو اب 52.5 تولے چاندی 63,000 کی تقریباً بن رہی ہے، اس جس کے پاس ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، تو اب اس کے لیے تو لازم ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی قربانی کا جو واجب ہے وہ ادا کرے، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہو کہ میرے اوپر واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تو اس کو یہ سہولت دی ہے کہ وہ چاہے تو گائے کی قربانی میں حصہ ملا لے، 13,000 14,000 جتنے کا بھی ملتا ہے اپنے علاقے میں اس کو، ورنہ بعد میں اس کو گناہ بھی ملے گا، اور پھر ایک پورے بکرے کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کرنا لازم ہوگی، صحیح، اور پھر گوشت کھانے سے بھی محروم رہے گا۔ تو پہلا تو یہی ہے کہ جس کے پاس جتنی بھی رقم ہے یا سونا ہے یا جس کے پاس حاجت سے زائد چیزیں ہیں، وہ اس معاملے میں دیکھے کہ میرے اوپر قربانی واجب بنتی ہے یا نہیں، کسی مفتی سے پوچھے۔ پھر دوسرا، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ جب جانور خریدے تو پھر جانور بھی ہر طرح کا تھوڑی قربانی میں جو ہے وہ درست ہوگا، اس کے بھی احکام ہیں، زیادہ دبلا نہ ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، اور بھی اس میں کئی چیزیں ہیں، اس کی عمر کا اعتبار ہے، تو یہ چیزیں بھی اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قربانی اگر کرنے ہی لگا ہے تو پھر ایسے ہی جانور لے آیا کہ پیسے بھی گئے اور قربانی بھی ادا نہ ہو، واجب وہیں کا وہیں رہ جائے۔ اس اعتبار سے یہ بھی جو جس کے پاس نصاب ہے اس کے لیے تو یہ سیکھنا واجب ہوگا کہ وہ اپنی واجب کو صحیح طرح ادا کرے۔